والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قال یا آدم کہا اللہ نے اے آدم انبئہم باسمائہم خبر دے دے ان کو ان چیزوں کے ناموں کے ساتھ فلما انبأہم باسمائہم بس جب آدم علیہ السلام نے خبر دے دی بتا دیا ان کو ان چیزوں کے نام قال اللہ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو کچھ ظاہر ہے وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب کہا ہم نے ملائکہ سے اسجدوا سجدہ کرو آدم کو فسجدوا بس سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر شیطان نے ابا انکار کر دیا واستکبر اور متکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ تھا کافروں میں سے۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 33 اور 34 کا تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ کل کے آیات میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے یہ بات بتلائی تھی کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو چیزوں کا نام بتا دو، فرشتے نے بتا سکیں۔ آج آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کا نام بتا دو جن چیزوں کا نام آپ کو سکھلایا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے وہ نام پیش کر دیے، سارے بیان کر دیے، تو فرشتے وہاں پر حیران کھڑے تھے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم اللہ نے کہا آدم سے کہ فرشتوں کے سامنے نام پیش کر دو۔ کیا چیزیں کے نام وہ کل میں بتا چکا ہوں، مختلف چیزوں کے نام جو ضروریت کے اشیاء ہیں ان چیزوں کا نام۔ آدم علیہ السلام نے فلما انبأہم باسمائہم آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کا نام بتایا۔ آگے اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم اے فرشتوں کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کیا انی اعلم غیب السماوات والارض آسمان کے اندر زمین کے اندر جو کچھ ظاہر اور پوشیدہ ہے ان سب کو میں جاننے والا ہوں۔ یعنی اللہ نے یہ بتلانا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ انسان کو اگر میں بناؤں گا اپنا خلیفہ تو یہ درست بات ہوگی، یہ غیب کی باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو چھپاتے ہو۔ فرشتے تسبیح ظاہراً کرتے تھے اور خلافت کے دعوے کو دل میں چھپا کے رکھتے تھے، یعنی اپنے پاس چھپا کے رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی، فرشتوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اور جب اللہ نے کہا ملائکہ سے اسجدوا سجدہ کرو آدم کو فسجدوا پس سب نے سجدہ کر لیا۔ یہاں پر پہلی بات یہ سمجھے کہ آدم علیہ السلام انسان ہے اور انسان کا سجدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ لمبا بحث ہے۔ اتنی بات ضرور سمجھ لے، ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے اور ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے۔ ہم سے پہلے جتنی امت گزرے ہیں ان سب میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، ہماری امت نے اس سجدے کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ ہماری امت میں نہ عبادت کا سجدہ کسی کے سامنے جائز ہے اور نہ تعظیم کا سجدہ۔ تعظیم کا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے سامنے جھک جانا، سر نیچے کر دینا، یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری امت سے پہلے امتوں میں جائز تھا اور اس امت میں جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر دیا، آدم تو خدا نہیں تھا، انسان تھا، پھر کیسے اس کے سامنے سجدہ کیا؟ تو یاد رکھے آدم کو محض سمت کے لیے، جہت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اس طرف منہ کر کے سجدہ کرو، یہ نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ ہو رہا تھا۔ یہ لی آدم، لیام سے مراد یہاں پر اللہ رب العزت ہے، یہاں اللہ کو سجدہ ہے، صرف رخ آدم کی طرف ہے۔ ہم کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے،
اس چار دیوالی اور کالے چادر کی ہم عبادت نہیں کرتے، ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، منہ صرف قبلے کی طرف کرتے ہیں، اس غلاف کی طرف، چار دیواری کی طرف صرف منہ کرتے ہیں، باقی عبادت اللہ کا کرتے ہیں۔ ایسا ہی فرشتوں نے صرف جہت آدم علیہ السلام کی طرف کیا ہے، اور سجدہ اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے، سجدہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ فسجدوا، پس سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں بھی ایک سوال سمجھے، اللہ نے تو حکم دیا تھا فرشتوں کو اسجدوا للملائکہ، ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو، لیکن یہاں کہتے ہیں الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، حالانکہ ابلیس کو تو حکم نہیں تھا، حکم تو فرشتوں کو تھا۔ تو یہ قرآن چونکہ مجمل ہے، اس کی تفسیر دوسری آیاتوں میں ملتے ہیں، اللہ نے دونوں کو حکم دیا تھا۔ اصل حکم تھا فرشتوں کو، اور ساتھ میں جنات بھی مراد تھے، جنات بھی وہاں پہ موجود تھے، وہ بھی مراد تھے، دونوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا ہے۔ اور یاد رکھے، آج دنیا میں اگر کوئی تکبر کرتا ہے، کائنات میں سب سے پہلے تکبر کا عمل شیطان کا رہا ہے، تو گویا شیطان کا جو سب سے پہلا عمل ہے وہ تکبر کا ہے۔ لہٰذا آج اگر کوئی تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گویا کہ وہ شیطان کے پہلے عمل پر روکا ہے اور شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کافروں میں سے ہے، یہ شیطان جو ہے یہ کافروں میں سے رہے گا۔